محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی نشست جو تمہید کے ابھی ہماری مباحث چل رہی ہیں، ان میں سے پہلی نشست میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو مرزا غلام محمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو موضوع تھا وہ ہمارے لیے اس کی حیثیت جو تھی کہ یہ ایمانیات میں سے ہے، اس نے اس کو ایمانیات سے نکالا۔ ہم نے اس کو آخرت کی علامات کے نصاب میں یعنی اہل امت مسلمہ سمجھی ہے، اور مرزا غلام محمد قادیانی نے آخرت کو ہی نصاب ہدایت سے نکال دیا۔ اب اگلی بات کی طرف آئیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے ایک اور کام بھی کیا، اس نے قیامت کو 14ویں صدی میں لانے کی کوشش کی ہے، قیامت کو 14ویں صدی میں لانے کی، کیونکہ قیامت ایک ایسی چیز ہے جس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ مغیبات خمسہ، 5 چیزیں جن کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے، تو یعنی 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا گیا۔ جیسے ایک مشہور خواب بھی ہے جس کو لوگ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں، حالانکہ وہ امام مالک رحمہ اللہ کا خواب نہیں ہے، وہ خواب خلیفہ منصور نے دیکھا تھا۔ تفسیر نصفی میں اس خواب کی صراحت موجود ہے کہ خلیفہ منصور نے وہ خواب دیکھا تھا اور یہ موت سے بہت ڈرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دریا سے سحاب ظاہر ہوا اور اس نے 5 انگلیوں کا ایسے اشارہ کیا، تو اس نے کہا شاید میری زندگی اتنی باقی ہے، 5 سال 5 مہینے 5 دن، یہ ڈر گئے۔ اس نے معبرین سے تعبیر پوچھی، ہر ایک نے مختلف تعبیریں بتائیں، تو پھر اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حیات تھے، موجود تھے، ان سے تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس کے مطلب آپ کی زندگی نہیں ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ زیادہ ٹینشن نہ لو، لوگوں سے نجومیوں سے معلومات نہ لو کہ آپ کی زندگی کتنی باقی ہے، اس لیے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کی کارروائی کو نوٹ کریں۔ اس نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام علامات قیامت میں سے تھے اور یہ پہلے آ گئے، اب قیامت، اس کے فوراً بعد قیامت کا آنا ضروری تھا۔ اب اس نے کہا میں تو قیامت تک نہیں رک سکتا، پتہ نہیں کب مر جاؤں، جتنے وہ کشتے کھا رہا ہوں اور میری بیماریاں 100 بار دن میں پیشاب اور بری حالت ہے، تو مرتے مرتے کیوں نہ قیامت کو پہلے لے آؤں۔ تو اس نے کیا کیا، قیامت کو اٹھا کر 14ویں صدی میں لے آیا۔ اس نے کہا قیامت کا یہی ٹائم بہترین ہے، موقع ہے، چونکہ میں آ گیا ہوں تو اس کی یہی ترتیب مناسب ہے، یعنی جو کام بعد میں ہونے والا تھا اس کو اس نے کہا پہلے کر لو۔ جیسے ایک نشئی تھا، تو اس کا جو لوٹا تھا جس میں وہ دیہات میں جنگل میں جاتا کھیتوں وغیرہ میں، تو اس میں سوراخ تھا، پانی گرتا رہتا تھا، تو جب وہ رفع حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو لوٹا ختم ہو چکا ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ ایک دن اس نے بڑی قادیانیوں والی عقل استعمال کی اور پہلے استنجا کر لیا۔ لوٹے کو کہنے لگا اللہ پتر ہوں تو چولا جتنا مرضی، اب تو جتنا بھی پانی گراتا ہے گرا لیا، میں نے پہلے استنجا کر لیا، اب تسلی سے رفع حاجت کر کے واپس جاؤں گا۔ تو یہ حال ہے مرزا غلام محمد قادیانی کا۔ اس نے کہا قیامت چھوڑو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو رو رہے ہو، میں قیامت ہی پہلے لے آتا ہوں، ٹھیک ہے نا، عیسیٰ تو بعد میں میرا قیامت کا کچھ کرو۔ اس کی مثال اس کی کتاب ہے نزول مسیح، صفحہ نمبر 2، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ نمبر 108۔ اس میں قیامت کی علامات میں سے ایک علامت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنیاں یعنی گابن اونٹنیاں کھلی پھریں گی، اطلاعات مانا کھلی پھریں گی، یعنی ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا، وہ ایسے پھر رہی ہوں گی۔ اس نے اس کا ترجمہ یہ کیا، اس نے پہلے تو اٹھا کر جو ریل گاڑی جو تھی، اس نے کہا ریل گاڑی کو اٹھا کر علامت قیامت بنا دیا، یعنی ریل گاڑیاں بن رہی دنیا میں، ریل گاڑی چل رہی تھی، اس نے اس کا اسٹیشن ایک اٹھا کر قیامت والے علامات قیامت میں ایک جنکشن بنا دیا کہ اب اگلا سٹاپ ریل گاڑی کا علامات قیامت ہی ہے کہ جب سما سٹا رکے گی، لاہور رکے گی۔ انہوں نے کہا تم کہیں روکو نہ روکو، میں اس کو علامات قیامت بنا رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ اونٹنیاں کھلی پھریں گی، تو اس نے مرزا صاحب نے کہا کہ یہ جو ریل کی ایجاد ہے یہ علامت قیامت ہے۔ مکہ اور مدینہ میں جہاں اونٹوں کی سواری عام تھی، ریل کے جاری ہونے کا اعلان کیا، اور کیا کہتا ہے میں وہی ہوں، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 108، کہہ رہا ہے میں وہی ہوں جس کے وقت اونٹ معطل ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، اطلاعات کا معنی معطل، بیکار ہو جانا، اونٹ بیکار ہو گئے، اور پیش گوئی آیت کریمہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ یہ پوری ہوئی، اور جو احادیث کی پوری جو پیشن گوئی ہے وَلَا يَتْرُكَنَّ الْكَلَاسِ تو وہ بھی پوری ہوئی، اپنی پوری اس نے چمک دکھا دی، یہاں تک کہ عرب و عجم کے ایڈیٹران اخبار اور جرائد والے بھی اپنے پرچوں میں بول اٹھے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ریل تیار ہو رہی ہے یہی اس پیشگوئی کا
ہو رہی اس پیشگوئی پوری ہو رہی ہے جو قرآن اور حدیث میں ان لفظوں سے کی گئی تھی، جو مسیح موعود کے وقت کا نشان ہے، جو مسیح موعود کے وقت کا نشان ہے، یعنی مکہ اور مدینے میں ریل گاڑی کا چلنا یہ مسیح موعود کے وقت میں چلے گی، تو کہہ رہا لہٰذا پیشگوئی پوری ہوگی اور میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسری جگہ پہ کہتا ہے کہ احادیث میں آیا ہے کہ مسیح کے وقت میں اونٹ ترک کیے جائیں گے، اور قرآن شریف میں بھی وارد تھا وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ۔ اب لوگ دیکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں بڑی سرگرمی سے ریل تیار ہو رہی ہے اور اونٹوں کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ زمیمہ تحفہ گولڈویہ صفحہ 8، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 49۔ اچھا، یہ پیشین گوئی اگلی جگہ پہ کہتا ہے، یہ پیشین گوئی اب خاص طور پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ریل تیار ہونے سے پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہ ریل جو دمشق سے شروع ہو کر مدینہ میں آئے گی وہی مکہ معظمہ میں آئے گی، اور امید ہے کہ بہت جلد اور صرف چند سال تک یہ کام تمام ہو جائے گا، صرف چند سال تک یہ کام تمام ہو جائے گا۔ اور تحفہ گولڈویہ صفحہ 44، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 195۔ اب مرزا قادیانی کے بعد 100 سال تک، مرزا قادیانی 1908 میں مرا، 2008 تک وہ ریل نہیں چلی، جو کہتا ہے چند دنوں میں چند سالوں میں پوری ہونے والی ہے، تو 100 سال کے بعد بھی اس کے ہونے کو تھے مرزا قادیانی شروع ہوئے، یہ ریل گاڑی نہیں چلی۔ اب اگر چلتی بھی ہے تو اب وہ کوشش انہوں نے کی ہے بنائے حاجیوں کی ضرورت کے لیے، تو اب اس کی پیشین گوئی کیسے ہوئی؟ یہ ہوتا نا اس کے دور میں چلے گی، اس کا دور تو ختم ہوئے، 100 سال سے اوپر ہو گیا مرزا قادیانی کا، تو اب اگر گورنمنٹ سعودیہ کا بھی کوشش کر رہی چلا رہی ہے تو اب اس کا چلنا اس کی علامت نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس نے خود ہی بنا کر ریل گاڑی کو اٹھا کر جو ہے وہ اشار عطلت، لہٰذا وہ معطل ہو جائے گی، معطل ہونے کا مطلب ہے ریل گاڑی چلے گی، تو ریل گاڑی کا مطلب ہے کہ میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیا فلم ساز انڈسٹری کی آگے پھر اس نے ایک اور جھوٹ بولا، اس نے کیا کیا، اب ریل گاڑی اس نے کہا تو میں علامات تو میں روڑنے چروڑنے میں ناکام رہا، اب ان علامات کو تو جو ہے نا ایسے گھما پھرا کر، یہ علامات ایسے نہیں ہیں کوئی تعویل سے ہٹ کر، قادیانی تعویل نہ کرے، غلام محمد کی تعویل نہ کرے، تعویلات سے ہٹ کر کوئی مائیکل آر بتاؤ تو جو علامات میں پورا اترا ہے۔ جتنے لوگوں نے بھی جھوٹے دعوے کیے، کسی کی ماں کا وہ نام نہیں ہے، کسی کے باپ کا وہ نام نہیں ہے، کسی کا اپنا وہ نام نہیں ہے، تو بنا کر جو ہے نا وہ نام گھما کر، تو تعویلات کے ذریعے کوئی تماشا تھوڑی ہے، اللہ علامات، اللہ کے رسول اور شریعت علامات بتائے کہ یہ علامات ہوں گی، اس طرح کا ہوگا، اور من و ان جھوٹا ہو اور انہی علامات پر آ جائے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ تعویلات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، گویا ہم کہتے ہیں گویا کہ چونکہ چنانچہ یعنی کہ یہ سارے نا حروف اضافت، حروف تفسیریہ سب چھوڑ دو، بندے کا پتر بن کر صرف انہی علامات کو جو صراحتاً قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں، انہی علامات کی روشنی میں جو فقہاء اور امت سلف صالحین سے چلی آ رہی، بغیر کوئی تعویل کیے، کوئی آج تک دکھاؤ جو عیسیٰ جو عیسیٰ نے دعویٰ کیا ان میں عیسیٰ والی بات پائی جاتی ہو، جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ان میں مہدی والی بات پائی جاتی ہے۔ تعویل کر کے کہنا ہے میں یعنی غلام محمد، تو یہ تو ویسے ہی ہے، اصل میرا نام یہ ہے، میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، اور فلاں بھی ہوں اور فلاں بھی ہوں، یہ ہوں آپ کا کہنے سے تھوڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کے ہوں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو ہوگا جب علامات من و عن اس طرح پائی جائیں، جیسے نا حزم النال بن نال، جیسے جوتے دونوں برابر ہوتے ہیں، ایسے علامت کو پرفیکٹ آئے پھر کہیں گے تیری علامات ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اب دوسرا جھوٹ پھر اس نے گڑا اور ڈائریکٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بول دیا۔ قادیانی نبی پہ جھوٹ بولنے میں بڑے جری اور بے باک ہیں، ٹھیک ہے نا، اور علماء پر بکواس کرنے میں بڑے جری اور بے باک ہیں۔ علماء پر تبرہ کرنے میں قادیانیوں سے بڑھ کر آپ کو کوئی نہیں ہوا، چھوٹی چھوٹی بات پر علماء کو گالیاں، علماء اور وہ روایات جو علماء سو ان کے مولوی نور الدین عبداللطیف اور مولوی عبداللطیف اور جو ان جیسے بڑے بڑے ان کے گرو گھنٹال تھے، مفتی جس کو کہتے ہیں کاظم تھا، صادق کہتے ہیں، تو اچھا یہ بھی آپ کو بتا دوں مفتی عالم معنی میں نہیں تھا، وہ قوم ہے مفتی کشمیر میں، اس قوم کا فرد ہے، اسکول ٹیچر تھا، اس کو انہوں نے مفتی منصور کر دیا ہے، تو اس طرح مولانا دوست میں مشاہ، تو ان جیسے قذابوں اور دجالوں کے لیے وہ روایات ہیں، وہ اٹھا کر علماء پر فٹ کریں گے۔ مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے، بنو اسرائیل کے گھر ایک آدمی مہمان آیا، تو اس کی کتیا جو تھی اس کے پیٹ میں بچے تھے، تو اس نے کیا ارادہ کیا کہ کتیا نے ارادہ کیا کہ میں اب جو ہے نا وہ اس پر نہیں بھونکوں گی، میں مہمان کا اکرام کروں گی۔ وہ کتیا چپ ہو گئی، اس کے پیٹ سے بچے بھونکنے لگے، تو اللہ نے اس وقت کے نبی کی طرف وحی کی کہ آنے والے دور میں ایک امت کے اندر ایسے لوگ بھی آئیں گے جو جاہل ہوں گے، خود صفا پاگل ہوں گے، علماء پر اسی طرح بھونکیں گے، حلیم الطبع اور علماء پر ایسے ہی بھونکیں گے جیسے کتیا کے بچے علماء پر بھونک رہے ہیں۔ تو جب آپ کسی کو دیکھو نا علماء پر بدزبانی کر رہا ہے، بھونک رہا ہے،
تو سمجھ جاؤ کہ جو بنو اسرائیل کی کتیا کے پیٹ سے نکلا ہوا کوئی بچہ بلونگڑا، کیا اس کو کیا کہتے ہیں، چتونگڑا، پلا، کتے کو پلا، یہ پلا وہی نکلا ہوا، جو چاہے وہ قادیانی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو بھی علماء حقہ کے خلاف بد زبانی کرے، ٹھیک ہے نا، علماء حقہ کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، میں کسی طبقے کا نام نہیں لے رہا ہوں، علماء حقہ کے خلاف جو بھی بد زبانی کرے سمجھ لو یہ وہ بنو اسرائیل کی کتیا کی نسل سے ہے، اس کے بچوں میں سے ہے جو علماء پر پھونک رہا ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب ہوا کیا، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کاٹ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا جھوٹ کرا، کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تو فرمایا تھا کہ 14ویں صدی کے یعنی کہ شروع میں ایک مجدد آئے گا، وہی مسیح ہوگا۔ کیا کہتا ہے، کہتا ہے احادیث نبویہ صحیحہ پکار کر کہتی ہیں 13ویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے، پس کیا اس عاجز کا یہ دعویٰ اس وقت عین اپنے محل اور اپنے وقت پر نہیں ہے؟ یعنی 13ویں کے بعد 14ویں کے آغاز میں اللہ کے نبی نے کہا تھا احادیث صحیحہ نبویہ پکار کر کہہ رہی ہیں 13ویں صدی کے بعد ظہور مسیح ہے، پس کیا اس عاجز کا دعویٰ اس وقت عین اپنے محل اور وقت پر نہیں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطا جائے؟ اپنا جھوٹ رسول اللہ کھاتے میں ڈال رہا ہے، کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے میرے نبی کی بات غلط ہو، تو لوگوں نے کیا کہا نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں ٹھیک ہوں۔ کہ نبی نے بات کی ہو تو پھر غلط صحیح کی بات ہو نا، تو نبی کی بات تو غلط نہیں ہوگی، لیکن بشرطے کی تو ہو۔ اب آگے کہتا ہے میں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ 14ویں صدی کے سر پر مسیح موعود پیدا نہیں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی پیشنگوئیاں خطا جاتی ہیں۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 340، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 340، ٹھیک ہے۔ اب بات کو سمجھے، یعنی کہتا ہے اگر 14ویں صدی کا مجدد میں نہیں ہوں نا تو میرے نبی کی بات غلط ہوتی ہے۔ معاذ اللہ اپنی جھوٹ کو کس کی طرح منسوخ کر رہا ہے کہ اگر میں نہیں مسیح موعود تو تمہارے نبی، تو نبی نے بات کی کہاں پر ہے؟ آج تک ہم قاضیوں نے سوال کر رہے ہیں کوئی ایک روایت، تم وہ تو کہہ رہا ہے حدیث صحیحہ، ہم کہہ رہے چلو کوئی حدیث ضعیفہ دکھا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 13ویں صدی کے بعد 14ویں کے آغاز میں مجدد آئے گا، وہی مسیح موعود ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نبی ایسے کلام نہیں کرتا، نبیوں کے کلام میں مجازفات نہیں ہوتے، اٹکل پچو کی باتیں نہیں ہوتی، جہاں اٹکل پچو ہو مجازفات ہو سمجھ لو نبی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے 13ویں صدی کے اختتام پہ؟ اچھا ایک بات یہ بتاؤ، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت کی علامت ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ کے نبی پر وہی قرآن اللہ کے نبی پر اتر رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ علامات قیامت کا علم ہم نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں اور قیامت کا علم کسی کو، تو عیسیٰ علیہ السلام کا علم دیا کب آئیں گے؟ جب قیامت کا علم نہیں ہے تو علامت قیامت کا کیا علم ہوگا؟ وہ بھی کسی کو بھی نہیں ہے۔ جب کسی کو پتہ ہی نہیں علامت قیامت کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے متعین کر سکتے ہیں کہ 13ویں صدی کے بعد مسیح آئے گا یعنی 14ویں صدی میں قیامت آ جائے گی؟ تو یہ جھوٹ خود گڑا اور منسوخ کس کی طرف کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور ایسے ہی آگے دوسرا جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے ایسے ہی احادیث صحیحہ میں آیا تھا کہ وہ مسیح موعود صدی کے سر پر آئے گا اور 14ویں صدی کا مجدد ہوگا۔ 14ویں صدی کا زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ نمبر 188، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 301 کم 60 59 ہوتا ہے 59 59 ہاں۔ تو اچھا آگے کہتا ہے تحفہ گولڈویہ صفحہ 35، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ نمبر 146، اس کو اس امر کا قطعی ثبوت ہے کہ مسیح موعود کا ظہور 14ویں صدی کے سر پر ہونا ضروری تھا، اور وہ مسیح موعود جس کا 14ویں صدی کے سر پر آنا مقدر تھا وہ میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ اب بتائیے قیامت بھی پہلے لے آیا 14ویں صدی میں، اور جو ہے نا وہ کہا کہ 14ویں صدی میں مسیح آ جائیں گے۔ مسیح کے بعد کیا آئے گا؟ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ مسیح صاحب وہ گئے ہوئے 100 سال سے بھی خود ساختہ مسیح کو وقت ہوگا، ابھی تک قیامت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، یہ فیصلہ کن باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ انبیاء کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، انبیاء کی ہوتی ہیں، اور جو قطعی درجے کی بات کرنا انبیاء کا کام ہے، اولیاء کی باتیں قطعی درجے کی نہیں ہوتی۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 371 پہ کہتا ہے انبیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا، یعنی نبیوں نے یہ بھی بتا دیا وہ پنجابی ہوگا۔ کیا بات، کوڑ مارنے والی بھی نا، جھوٹ بولنے والی بھی اخیر کر دی ہے۔ کیسا، میں کہتا ہوں اس کے بعد شیطان فوت نہ ہوگا کہ یار یہ آ گیا تو میری کیا ضرورت ہے، یا ہو سکتا ہے اس نے اللہ کے سامنے اس بات پر گلہ کیا ہو کہ ہجوستان میں وہ ایک آدمی تھا نا، تو اس نے کہ گھر میں چور گھسایا، تو چور جب اس نے کپڑا بچھایا چور نے، اور وہ اندر کچھ چیز اٹھانے گیا تو اس نے کپڑا اٹھا لیا، پھر اس نے قمیض بچھا کر پھر چیز اندر اٹھانے گیا تو اس نے وہ قمیض اٹھا لی،
واپس آیا دیکھا وہ چور پریشان ہو گیا. اس نے کہا چلو آپ بھی بات. اس نے دھوتی نیچے بند ہوئی تھی. اس نے کہا رات کا گیا میں بھاگ جاؤں گا. اس نے دھوتی بچھائی, سامان اٹھایا تو دھوتی اس نے اٹھا لی. اب بالکل ننگا کھڑا, وہ سوچ کدھر کا سامان. اتنی دیر تک نا اس نے شور بچا دیا چور چور چور. وہ کہتا اللہ علیہ ہجے بھی میں یعنی ننگا مجھے کر دیا اور ابھی تک میں ہوں. تو جب مرزا قادیانی کو شیطان دیکھتا ہوگا تو اس کے سامنے آ کر کہتا ہوگا جناب شیطان میں یعنی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہجے بھی شیطان میں ہے. اب دیکھو کہ انبیاء گزشتہ کے کسوف نے مور لگا دی ہے کہ پنجاب میں ہوگا اور صدی کے آخر پہ ہوگا. اچھا 14ویں صدی پر اس قدر زور کیوں دیا اس نے؟ سوال یہ پیدا 14ویں صدی. اصل میں 14ویں صدی میں انگریز ادھر تھا, اس کی ٹینشن بنی ہوئی تھی. اقتدار دیکھیں نا, تحریکوں کا 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک چل رہی ہے, اور ادھر سے 14ویں صدی یعنی اب 1400 ہجری جو ہے وہ 1980 میں 1400 ہجری ابھی 13ویں صدی کا یعنی اختتام سمجھ لیں اس کو. اب 14ویں صدی کا آغاز 1300 کب بنے گا, پیچھے 100 سال پیچھے جائے تو یعنی 1400 بن رہی ہے 1400 ہجری, اس میں 1980 میں, یعنی کہ میری پتہ ہے 14ویں صدی کے آغاز کی مجدد 1400 ہجری, ٹھیک ہے نا. ابھی 1440-42 چل رہی نا. اب 1400 ہجری 40 سال پیچھے جائیں تو کیا بنا 80. تو اب 80 سے 100 سال پیچھے جائیں 1300 کب بنے گا 1880 کب بنے گا 1880 تو 13ویں صدی. اب 1880 کے بعد جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تحریکیں چلیں, 1880 کو یوں سمجھ لو کہ 1300 ہجری تھی. اب 1300 ہجری کے بعد آگے چلیں, اندازاً بتا رہا ہوں موٹا سا تخمینہ. اب اس کے اندر تحریکیں چل رہی ہیں. انگریز کی سیاسی ضرورت تھی کہ میرا کس طرح جو ہے نا وہ نظام رک جائے اور میرے خلاف بغاوت بند ہو جائے. تو اس نے پھر وہ بغاوت کو روکنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا انتظام کیا, ڈپلیکیٹ مسیح تیار کیا. اب ڈپلیکیٹ مسیح صاحب نے آتے ہی کہہ دیا میں مسیح ہوں, 14ویں صدی کے انجام میں آئے گا. وہ ساری فلمیں گھڑ کے پہلے قیامت کو, علامات قیامت کو اٹھا کر ادھر لے کر آیا, ریل گاڑی کو قیامت کی علامت میں لے کر گیا. بڑی ہمت کی اس بندے نے نا, کیسے وہ ریل گاڑی کو یہاں سے چلایا دمشق سے مدینہ ڈائریکٹ علامات قیامت. اچھا اونٹوں کو بیکار کیا کر کے اپنی یعنی کاروائی ڈالی آگے. اصل میں یہ جو سارا کچھ اس نے ڈرامہ کیا وہ ضرورت مسلمانوں کی تو تھی نہیں, وہ ضرورت تھی انگریز کی. انگریزوں کو کس چیز کی ضرورت تھی کہ ہمارے خلاف جنگ ختم ہو جائے, ہمارے خلاف مسلمان لڑنا چھوڑ دیں. اب لڑنا چھوڑ دیں, مسلمان آرام سے گھروں میں بیٹھ جائیں اور ہمارا اقتدار آرام سے چلتا رہے, ہم حکومت کرتے رہیں. اس کے لیے کیا کیا, اب اس پس منظر میں مرزا قادیانی کی وحیوں کو ملاحظہ کیجیے. اب آگے ہے تحفہ گولڑوی کے اندر یہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں سنیے. کہتا ہے کیوں بھولتے ہو تم یاد الحرب کی خبر, کیا یہ نہیں ہے بخاری میں, دیکھو تو کھول کر. کہہ رہا کیا یہ نہیں ہے بخاری میں, دیکھو تو کھول کر. یاد الحرب وہ جا رہا ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جنگیں بند ہو جائیں گی. یہ سیاسی ضرورت انگریز کی ہے, کیونکہ ان دنوں تحریکیں کس کے خلاف چل رہی تھی, انگریز کے خلاف. پاکستان بعد میں بنا 1947 میں, اور پورے پارٹیشن میں انگریز کو جانا پڑا. اچھا فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ, عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا, جنگیں ملتوی ہو جائیں گی عیسیٰ کے آنے کے ساتھ. یہ شاعری میں بتا رہا ہے. اب تم کیوں میں وہ سیف کی طاقت نہیں رہی, 1857 میں مسلمان شکست کھا گئے تو اس کے جواب میں کہہ رہا ہے اب تم میں کیوں سیف کی وہ طاقت, اب تم میں کیوں وہ سیف یعنی تلوار کی طاقت نہیں رہی. بھید اس میں یہی ہے کہ وہ حاجت نہیں رہی, لڑنے کی اب حاجت ہے. کہہ رہا یہی راز ہے کہ تم میں طاقت نہیں لڑنے کی, اللہ نے تم سے لڑنے کی طاقت. یعنی کہ کیسی اللہ کا راز ہے کہ دشمن کو مغلوب کرنے کی بجائے مسلمانوں کی طاقت سلب کر کے جہاد کو ختم کر دیا جائے. یہ طریقہ ہے کہ اپنے بندے مروا کر کہہ دیا جائے اب جنگ اسی طرح ختم ہو سکتی ہے کہ اپنے بندوں کو جو نا وہ جمال گوٹا دے دیا جائے, ان کو موشن لگ جائیں, یہ لڑنے کے قابل نہیں رہے لہٰذا جنگ ختم ہو جائے. یہ تو حیرانے والی بات ہے. کہتا کہ اب تم میں کیوں وہ سیف کی طاقت نہیں رہی, بھید اس میں یہی ہے کہ وہ حاجت نہیں رہی. اب کوئی تم پہ جبر نہیں غیر قوم سے مراد انگریز, کوئی نہیں ہے منع صلاۃ اور صوم سے. کیوں ہم دنیا میں صرف نماز پڑھنے روزہ رکھنے کے لیے آئے, یہ کیسی احمقانہ بات. اخلاقیات اسلام کا ایک موضوع ہے, لیکن اسلام سارے کا سارے یہ اخلاقیات میں اس کا نظام عالم بھی ہے, یہ نظام بھی دیتا دنیا کو. دنیا یہی چاہتی ہے مسلمان نمازیں پڑھیں, روزے رکھیں اور ان کا کوئی کام نہ ہو, بس عبادت اپنی کرے, ہر کوئی اپنی عبادت کرے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. انسان کی پرسنل لائف, انسان کی جو سماجی زندگی, انسان کی معاشرتی زندگی, اسلام تینوں میں رہنمائی کرتا ہے. انسان ذاتی زندگی میں کیسا ہو, ذاتی میں تم جیسے مرضی رہو, کسی کو کوئی تکلیف نہیں. ہاں جب آپ معاشرے پہ اثر انداز ہو گئے, آپ کا سماج بدلے گا, پھر دشمن تکلیف اٹھائے گا. جب آپ کہتے ہیں نا قرآن ہمارا نظام عالم کی طاقت رکھتا ہے, تو پھر دشمن کو پریشانی شروع ہوتی ہے.
تو قادری یہ تو کہہ رہا ہے کہ صوم و صلاۃ سے منع نہیں ہے، یعنی تمہاری پرسنل لائف قابل اعتراض نہیں ہے، روز نمازیں پڑھو، روزے رکھو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن جو ہی تم اس معاملے میں آگے بڑھو گے اور آگے بڑھ کر کیا کرو گے کہ کہو گے کہ ہم جو ہے وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں اور دوسری چیز پہ جنگیں اپنی کریں گے، تو پھر اس چیز کو مرزا قادری تو اور اب آپ اس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اولی الامر میں انگریزوں کو شامل کرنا اور پھر ان کی اطاعت کا حکم دینا اور کہنا کہ یاد الحرب کو دیکھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ہم بھی جنگوں کے، لیکن اللہ نے بھی کیسا چن چن کے ان کا جواب دیا ہے۔ پہلے اگر مسلمانوں میں بر صغیر پاک و ہند میں اگر لڑنے کی طاقت نہیں تھی تو اس کی بکواس کے بعد نہ کہ اب تمہیں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ نے مسلمانوں کو ایک ایٹمی ملک دیا۔ ہمارا ملک ایٹمی ملک ہے، ہماری فوج دنیا کی ایک مایہ ناز فوج ہے، یہاں کے لوگوں میں لڑنے کی طاقت کسی بھی ملک سے زیادہ ہے۔ آپ دیکھو نا پاکستان ابھی انگریز مرزا قادری کے مرنے کے بعد صرف نا مرنے کے بعد کتنی طاقتیں یہاں سے شکست کھا چکی مسلمانوں سے۔ سپر طاقت برطانیہ آیا، پہلے افغانستان میں گیا، ایسا بھاگا کہ بعد میں دوبارہ ادھر کا نام نہیں لیا، روس آیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، امریکہ آیا، تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے، تو ابھی ہمیں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ وقت کی 3 سپر طاقتوں کو ہم نے دھول چٹا دی ہے، اور کیا طاقت چاہیے بھائی؟ اور ہم نے کیا وہ ہاتھیوں کی طرح ہمیں وہ بوجھ اٹھانا ہے، اونٹوں کی طرح وہ چھکڑے کھینچنے ہیں؟ طاقت یہی ہے کہ ہم نے الحمدللہ ہمارے پاس ایک ایٹمی قوت ہے، ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، ہمارا ڈیفنس دنیا کی، ہماری ایئر فورسز ہیں، ہمارے جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں تو الحمدللہ مضبوط ترین ادارے ہیں۔ تو یہ مرزا قادری کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے فطرت نے کہ تم نے کہا تھا مسلمان لڑنے کی طاقت نہیں، ہوں آپ پتر چھانا ہے نہیں چھڑی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب تو یہ پتہ چلے گا لڑائی کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال کیا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے 14ویں صدی کا ڈرامہ اس لیے کیا کہ 14ویں صدی میں انگریز کو ضرورت تھی، ضرورت کے تحت اس نے ساری روایات گڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ 14ویں صدی میں آئے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ ساری اس نے جو بھی فلم سٹوری بنا کر اصل مقصد تھا یہ آخری کہ آپ جنگیں چھوڑ دو، یہ مقصد پورا کرو، ٹھیک ہے۔ اب تیسری چیز ایک اور اس نے تحریک کی، بدنی اور مالی جہاد کو جہاد بالقلم میں تبدیل کیا۔ بدنی اور مالی جہاد کو جہاد بالقلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، زبان سے جہاد کرنا، قلم سے، علم سے، یعنی جہد مسلسل، لیکن قتال اور چیز ہے، قتال فی سبیل اللہ وہ صرف تلوار سے ہے، اور جہاد کا جو اصالتاً اطلاق ہے وہ قتال فی سبیل اللہ پر ہی ہوتا ہے، لیکن عموماً اس کے معنی کی وسعت کی وجہ سے اس کا دوسری جگہ پر بھی استعمال کر دیا جاتا ہے۔ قوت مناظرہ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ دشمن کو مروب کرنا، وہاں پر اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے جہاں پر تمہیں دلیل کے ساتھ مروب کرنے کے لیے کہا جائے وہاں جہاد بالسیف جو ہے وہ مرفوع ہو جاتا ہے، وہ ساقط ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اس اپنے موقف کو رنگ دینے کے لیے تو بالکل ہی انکار کر دیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جہاد بالسیف والی بات ہی ختم ہو جائے، مسلمان لفظی مباحثوں مناظروں پر آ جائیں۔ دشمن نے بڑی دور کی چال چلی، جب مسلمانوں میں اس وقت کوئی آپس میں اتنے علمی مناقشے اور مباحثے نہیں تھے، عیسائیوں سے اگر علمی جنگیں ہوتی تھی تو ہمارے اکابر جنگیں کرتے تھے بھرپور طریقے سے۔ اس نے کون سا عیسائیوں کے خلاف علمی کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کون سا اس نے علمی کام کیا ہے؟ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کے مناظرے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے مناظرے، اس طرح اور دیگر اسلاف جو تھے ہمارے ہندوستان میں، انہوں نے عیسائیوں کی علمی سطح پہ ان کا خوب آپریشن کیا ہوا تھا۔ اب مرزا قادیانی نے اس ساری کام کو چھوڑ کر ایک نئی تجویز دی، وہ کیا کہتا ہے؟ اب ہم صرف جہاد بالقلم سے کام لیں، تلوار سے جہاد کرنا اب نہیں رہا، یہ بھی نیک نیتی پر مبنی، اس نے جو بات کی ہے نا کہ اب جہاد بالقلم کریں، جہاد بالسیف کی اب ضرورت نہیں، اس کی یہ بات نیک نیتی پر نہیں ہے، یا تو ہونا اس نے نیک نیتی کی وجہ سے ایسا کہا جو اس نے مناظرے کیے، عیسائیوں کو چیلنج کیے اور یہ مناظروں کے ڈرامے کرتا رہا، تو اس کا وجہ کیا ہے؟ اب سمجھیے جواب دیتا ہے۔ عام طور پہ یہ قادیانی اس بات کو پیش کرتے ہیں کہ مرزا نے ساری زندگی عیسائیوں کو چیلنج دیے، مناظروں کے لیے ان کی سخت تحریریں لکھیں، عیسائیوں کی حکومت میں ہوتے ہوئے عیسائیوں کے خلاف تحریریں لکھیں، تو اس سے بڑا یعنی دلیر آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اگر یہ انگریز کا ایجنٹ ہوتا تو عیسائیوں کو یہ دلائل دیتا، وہ کرتا۔ اب اس کی وجہ ہم بتائیں یا جو خود بتائیں؟ مزہ تو تب ہے نا کہ مرزا خود اپنا وجہ بتائے کہ تو نے انگریزوں کے خلاف کیوں بولا ہے، تو انگریزوں کا ٹاؤٹ ہو کر، انگریزوں کا ایجنٹ ہو کر، انگریزوں کے خلاف جہاد بالسیف کو ممنوع قرار دے کر، پھر تو یہ جو اتنی خلاف ان کے باتیں کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وجہ قادیانیوں سے ہم کہتے ہیں ہم سے نہ پوچھو، اپنے ابا جی سے پوچھ لو، جو تمہارا نبی ہے اسی سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 491 پہ کہتا ہے کہ مجھ سے پادریوں کے مقابل
پر جو کچھ وقوع میں آیا ہے، یعنی پادریوں کے مقابل میں نے جو کچھ بھی کہا ہے سخت الفاظ کے بارے میں، اس کی حکمت کیا ہے کہ اس کی حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا ہے. میں نے ان کے بارے میں سخت باتیں کر کے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سے اول درجہ کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں. میں اول درجے کا، یعنی دو نمبری بھی نہیں مجھ میں نہیں ہے. اللہ سے دو نمبری کر سکتا ہے قادیانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، امت مسلمہ سے، ہر چیز سے دو نمبری کر سکتا ہے، لیکن انگریز کے ساتھ دو نمبری نہیں کرتا. انگریزوں کے بارے میں کہتا ہے اول درجہ کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں. اور یہ اصل وہ نیت ہے جو اس نے خود اگل دی. کیوں؟ پادریوں نے اسلام پر اعتراض کیے تھے، عماد الدین پادری تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، انہوں نے اعتراضات کیے، تو خطرہ تھا کہ مسلمان جواب میں آ کر انہیں قتل نہ کر دیں، غصے میں آ کر ان کے نہ آپریشن نہ کر دیں. آگے بھی اس کی وضاحت آ رہی ہے اور ایک دو جگہ پر کرے گا وضاحت. کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا نا تو میں نے وحشی مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کیا. کوئی نہیں، انہوں نے گل کی تھی تو مجھے جواب دے ہی دیتا نا. اب کیا ہوگا جب اس نے بات کی اور اس نے جواب دیا، بندے کا کہیں گے چل یار کھاتا پورا ہو ہی گیا، تو اب اس کا جرم چھپ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو لوگ اب کہیں گے یار تیری تو وہی ہے نا جو فلاں مناظر میں بھاگ گیا تھا، تیرے بارے میں ہمارے فلاں بندے نے یہ جواب دیا تھا. اب وہ غصہ نہیں دے گا. جب تک جواب نہیں ہوتا نا تو بندہ غصے میں ہوتا ہے، اس کو قتل کرو، اس نے ہمارے نبی کی احانت کی ہے. تو جب احانت کے جواب میں تھوڑی سی گالی گلوچ کر کے کیس برابر کر دیا جائے تو کیس تو سارے ڈاؤن چلا گیا اور سردخانے میں چلا گیا. کہہ رہا میں نے اس لیے انگریزوں کے خلاف باتیں کی ہیں کہ بیک گراؤنڈ پہ میرا جو منصوبہ تھا وہ یہ تھا کہ جو مسلمان وحشی قوم ہے اور غصے میں ہے تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور میں ذرا نا کچھ برابری سرابری کر دوں، ورنہ میں انگریزوں کا خیر خواہ ہوں. یہ ہے مرزا قادیانی کے لیے. آگے دیکھیے، جو نبی ہوتا ہے نا وہ زمین پر جو ہے نا وہ یعنی نشان یا معجزہ دکھاتا ہے. تو معجزہ نبی اور نبی کے اختیار میں بھی ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ جس پہ جس معجزے کو چاہے ظاہر کر دیں، جو چیز چاہے ظاہر کر دیں، اس میں تو اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. مرزا قادیانی کا اعلان سنیے. کہتا ہے میں سلطنت برطانیہ کے ماتحت بھیجا گیا ہوں. تقاضا کرتا ہے کہ وہ جتنی باتوں میں آسمانی نشان دکھائے گا وہ سب اس کی گورنمنٹ کے حکم سے ہوں گے. اپنے اشتہار میں کیا لکھا؟ اب اشتہار ملاحظہ کی اشتہار کی بات. روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 524، اشتہار واجب الاظہار صفحہ نمبر 4 نومبر 1900 عیسوی، نومبر کا مہینہ، اور صفحہ نمبر 4 کے اوپر 4 نومبر، ٹھیک ہے، 4 نومبر 1900 کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں انگریزی سلطنت کے ماتحت مبعوث کیا گیا ہوں. انگریزی سلطنت کی طرف سے کہہ لو تب بھی ٹھیک ہے. میں انگریزی سلطنت کے ماتحت مبعوث کیا گیا ہوں اور یہ سلطنت رومی سلطنت کے مشابہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سلطنت کے میرے ساتھ شاہانہ اخلاق رومی سلطنت سے بہتر ہوں گے. میرے ساتھ ان کے تعلقات بہت بہتر ہوں گے. ایک دوسری چول سنو اس کی. تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ نمبر 494، ٹھیک ہے. عاجزانہ درخواست، یہ حکومتوں کو نبی ہو کر دعوی نبوت کا ہے اور درخواستیں عاجزانہ. کیا سنیے. پھر یہ بھی کہتا ہے یہ مدعی یعنی یہ عاجز گورنمنٹ کے حکم سے، اگر گورنمنٹ مجھے حکم کرے، یہ عاجز گورنمنٹ کے حکم سے 1 سال کے اندر ایک ایسا آسمانی نشان دکھلاوے، ایسا نشان جس کا مقابلہ کوئی قوم اور کوئی فرقہ جو زمین پر رہتے ہیں نہ کر سکے. زمین پر رہتے ہیں نہ، کس کے حکم سے دکھائے گا؟ گورنمنٹ کے حکم سے. اور دکھائے گا کن کو؟ مسلمانوں کو، دنیا کو. میں ایسا نشان دکھاؤں گا کوئی مذہب کوئی فرقہ جو زمین پر رہتا ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی یہ 1 سال کے اندر نشان آسمان کا دکھانا ہے اور زمین پر رہنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو حکم کس کا چل جانا چاہیے؟ کیا انگریز کا حکم آسمانوں پہ بھی چلتا تھا؟ کیسا پاگل انسان ہے. کہتا آسمانی نشان دکھا سکتا ہوں. نبی حکومتوں کو کہتے ہیں تم مجھے حکم کرو میں معجزے دکھاؤں. یہ نبی ہے یا مداری ہے؟ یار یہ تو کرتب دکھانا کس کا کام ہوتا ہے؟ مداری کا. بھئی آپ مجھے بتاؤ میں بچہ جمورہ نکال کے دکھاؤں، مجھے بتاؤ میں یہ کر کے دکھاؤں. ایسے شوبدہ بازی وہ دکھاتے ہیں جو دربار سے کچھ نہ ہدیہ لینا ہو، کوئی ڈرامے بازی کر کے، کوئی کرتب دکھا کر، کوئی کلا بازیاں لگا کر. تو مرزا قادیانی وہ مداری تھا یا وہ سرکس کا بندر تھا جو حکومت کے اشارے پچھل کود کر کے دکھاتا تھا. خود کہہ رہا ہے مجھے حکومت اگر حکم کرے تو 1 سال کے اندر نشان دکھا سکتا ہوں. یعنی نشان کی جو اپنا ہوگی نا انویسٹمنٹ، اس میں جو خرچ ہوگا یا اس کو میٹیریل لگنا ہے، اس کو تیار کرنا ہے، نشان کو 1 سال میں لگے گا. یہ نشان ایسے تیار ہوتے ہیں کہ یعنی کہ وہ جیسے حضرت کون سا صالح علیہ السلام کو اونٹنی نکلے، اللہ حکم فرمایا اونٹنی نکل آئی. اچھا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دیا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا انہوں سال پہلے میرے گھر رکھو،
میں سال پورا تے منتر پڑھاں گا پھر اٹھے گا، سبحان اللہ بھائی یہ کون سا انسان؟ یا وہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پوچھنا تھا تو آپ نے کہا ہو کہ کنکریاں ایک سال کے لیے میرے پاس چھوڑ دو، پھر میں ان کو بلواؤں گا، پھر یہ بتائیں گی میں کون ہوں۔ معجزات ایسے نہیں ہوتے، معجزات جب اختیار ہی اللہ کا ہے تو اللہ تو ایام کا پابند نہیں ہے کہ کون سا کام کتنے وقت میں کرے، اللہ تو اس چیز کا پابند نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی کر دے، نہ کرنا چاہے تو قیامت کی صبح تک نہ کرے، اس سے کون کروا سکتا ہے؟ نہ اس سے کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں، نہ کرنا چاہے تو کوئی کروا نہیں سکتا۔ تو آسمان نبیوں کے معجزات یہ اللہ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ایک سال کے اندر کم از کم سال لگے گا معجزہ تیار ہونے میں، آسمانی نشان تیار ہونے میں۔ آسمانی نشان ہے 2 دن جاگ لانی ہے نا، یہ تو میرا حال وہ اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہے، لیکن چلیں۔ اچھا اب اگلی بات، جو آسمانی نشان ہوتے ہیں نا وہ آسمانی مرتبے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مرزا قادیانی کے پاس آسمان پر تو کوئی مرتبہ نہیں تھا، مرتبہ تو تھا اس کے انگریز کے پاس، تو آسمان سے نشان کیسے دکھائے گا؟ تو یہ اس نے جھوٹ بول کر ہر طرح فراڈ کر کر کے قوم کے دماغوں کو الجھایا ہے، مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کیا ہے، اور عنوان رکھا حیات مسیح کا، ٹھیک ہے نا، حیات مسیح، وفات مسیح۔ اور آگے کہتا ہے کہ جو پیشین گوئی ہوتی ہے نا، پیشین گوئی کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پیشین گوئی اپنے وقوع سے پہلے پہچانی جا رہی ہوتی ہے، وہ ایسی نہیں ہوتی کہ اس کو صفائیاں دے کر پیشین گوئی بنانا پڑے۔ قادیانی کا یہ بھی طریقہ تھا کہ اگر کوئی واقعہ بڑا ظہور پذیر ہوگا تو پہلے اس کے لیے اپنی کوئی پرانی عبارت ڈھونڈتا تھا کہ تروڑ مروڑ کر کہہ سکے کہ وہ میں نے فلاں وقت یہ بات کی تھی، اس کا یہ مطلب تھا جو اب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر وہ پچھلے چند سال قبل لندن میں ان کے مرکز میں آگ لگ گئی، تو ان کی کوئی عبارت پرانی تھی، اس میں کوئی لکھا ہوا تھا، بس پتہ نہیں مجھے خواب میں دیکھا آگ، پتہ نہیں کی سر وہ پتہ نہیں کوئی اس طرح کا کوئی لفظ تھا، مجھے یاد نہیں صحیح طرح۔ انہوں نے وہ لندن میں لگنے والی آگ کو کہا دیکھا مسیح موت کی علامت پوری ہو گئی، آج محلے میں ایک کتیا سوئی، اس نے بچے دے دیے 8-10، مسیح موت کی علامت پوری ہو گئی۔ اچھا وہ آج بارش آ گئی، مسیح موت کی علامت پوری ہو گئی۔ کوئی کام ہو جائے دنیا میں جو قانون کے مطابق ہو رہا ہے وہ بھی مسیح موت کی علامت ہے، اور جو خلاف قانون ہو رہا ہے وہ بھی مسیح موت کی علامت ہے۔ تو یہ ہر چیز اٹھا کر جو نا وہ ڈرامے بازیوں کے ساتھ نبوتیں ثابت نہیں ہوتی، نہ خلافتیں ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے جو چیز چاہیے، یعنی وہ تو اب چاہیے بھی کیا، ہو نہیں سکتا، ایسے قذاب تھوڑے ہیں جو نبی بن جائیں تو نبی آ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں نبوت کی شرائط کیا ہے، تو ہمارے لوگ عام طور پہ سادگی میں کہہ دیتے ہیں وہ کم از کم شریف انسان ہو جائے تو اس کو چڑھانے کے لیے کہتے ہیں، ورنہ نبوت کی اب کوئی شرط نہیں، اب نبی ہونے کے لیے کوئی شرط ہے؟ کیوں کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، جب ہو ہی نہیں سکتا تو شرط کیسے؟ شرائط تو تب پائی جاتی ہیں جب شرائط پائی جائے تو مشروط بھی پایا جائے۔ اب نہ نبی ہونا ہی نہیں ہے تو شرطیں اٹھا کر کیوں پھرتے ہو؟ ہاں جب ہوتے تھے اس وقت یہ اس طرح کے ہوتے تھے، جب نبی آیا کرتے تھے تو اس طرح کے آیا کرتے تھے، ان کے پاس علم ہوتا تھا، حکمت ہوتی تھی، حسن ہوتا تھا، فہم و فراست والے ہوتے تھے، صاحب تقویٰ ہوتے تھے، ان کا بچپن سے لے کر یعنی کہ نبوت کے اعلان سے قبل بھی ان کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ یہ باتیں تب تک تھیں جب تک نبی ہوا کرتے تھے۔ اب نبیوں کو ہونا تو بند ہو گیا، ٹھیک ہے، اب نبی نہیں ہوں گے، جب ہوں گے نہیں تو علامات جس میں بھی ہوں گے اسے زیادہ اللہ کا ولی کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کا ولی، اس میں یہ علامات ہیں، یہ نیک ہے، صالح ہے، فلاں فلاں، لیکن علامات ہونے سے ولی تو زیادہ، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ ولی جتنا بڑا مرضی بن جائے، اب صحابی نہیں بن سکتا اور نبی نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اور ہاں ایک اور بات میں بتاؤں پھر شاید یاد نہ رہے، نبی کا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں یا نہیں؟ ان کو دیکھنے والے صحابی ہوں گے اس دور میں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کو دیکھنے والے صحابی تب بنتے ہیں جب نبی اس دور میں آئے جب وہ مرکز اطاعت بھی ہو، جب وہ مرکز اب ہمارے نبی ہی مرکز اطاعت ہیں، ہمارے نبی ہی آخری نبی ہیں۔ اب سارے نبی بھی آ جائیں تو ان کو دیکھنے والے صحابہ نہیں کہلوائیں گے، کیوں نہیں کہلوائیں گے؟ اس لیے کہ نبی وہ نبی تو ہیں، نبی رہیں گے لیکن اب وہ مرکز اطاعت نہیں رہے، اب مرکز اطاعت ایک ہستی صرف جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ اور کسی کو خام خواہ جو ہے وہ ہم صحابیت کی سطح پر نہیں